السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میرے پاس آپ کے لیے بہت ساری اہم خبریں ہیں۔ سب سے بڑی بریکنگ سٹوری میرے پاس آپ کے لیے یہ ہے کہ سابق وزیر داخلہ، سابق اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی اور سابق رہنما مسلم لیگ نون چودھری نثار علی خان صاحب، جو سیاسی منظر نامے سے غائب ہیں کافی عرصے سے، وہ پھر میدان میں آ گئے اور انہوں نے ایک خفیہ ملاقات کی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے سیاست کے میدان سے۔ یہ ملاقات کہاں ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے اور کب ہوئی ہے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر گزشتہ سب کچھ ملاقاتیں ہوئی اسلام آباد میں، جن کا بہت سارا چرچا رہا، اس پر بہت ساری پروپیگنڈا مہم بھی چلی، اور اس پر بات کریں گے کہ وہ کیوں ملاقاتیں ہوئیں، کب ملاقاتیں ہوئیں، کیسے ملاقاتیں ہوئیں۔ اور پھر سنا ہے کہ کسی اہم شخصیت نے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب کی بڑی سرزنش بھی کی، اور اس وجہ سے شیخ رشید احمد صاحب کے منہ کا ذائقہ بھی کافی کڑوا ہے۔ اور پھر پتہ چلا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو بچانے کے لیے سعودی عرب سے ایک شخصیت نے مداخلت کی تھی۔ وہ مداخلت جو ہے وہ مصالحت کے لیے تھی، لیکن سنا ہے کہ ان کو کچھ کامیابی نہیں ہوئی۔ اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ، جو کہ ان کی طاقت کا مرکز ہے، صوبہ خیبر پختونخوا، وہاں کی صوبائی اسمبلی میں بھی اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کر دیا، اور یہ بہت بڑا اعلان ہے، اس کے بہت سارے مطلب نکل سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر جناب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ جو جلسے ہو رہے ہیں 27 تاریخ کو، جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اناؤنس کیا ہوا ہے، اپوزیشن نے بھی اناؤنس کیے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے وکلاء کی درخواست پر ساری سیاسی بڑی جماعتوں کو نوٹس جاری کر دیے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے، یہ ایک آئینی معاملہ ہے اور اس سے سپریم کورٹ کو کوئی دلچسپی نہیں۔ البتہ وہ جو ڈیفیکشن کلاز ہے اس کی تشریح اگر ہمارے پاس آئے گا تو ہم کر دیں گے، اور انہوں نے پیر کے دن اس کے لیے مقرر کر دیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے کچھ ایسی خبریں آتی کہ جی وہ ان کا اختیار ہے کہ وہ کب تک اس اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیں، تو اپوزیشن نے اعلان کر دیا کہ جناب اگر آپ نے 21 تاریخ کو بلائے گئے اجلاس میں تحریک عدم اعتماد ایجنڈے کے مطابق اس پر کارروائی نہ کی تو پھر ہم ایوان میں دھرنا دے دیں گے، اور پھر OIC جو ہے وہ پھر آپ کو کسی اور جگہ پہ کرانی پڑے گی۔ ان سب موضوعات پہ بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی، بات تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے راولپنڈی میں ایک تقریب سے خطاب کیا۔ رنگ روڈ کی کوئی افتتاحی منصوبہ تھا۔ رنگ روڈ اگرچہ کہ بہت زیادہ متنازع ہو چکا ہے، لیکن اب وزیر اعظم کو کوئی ایسا چانس ملے کہ اس صورتحال میں وہ بات کر سکے تو وہ یقیناً کرتے ہیں، اور وہ چونکہ پرائم منسٹر ہیں تو پھر سب لوگ ان کی بات کو غور سے سنتے بھی ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے آج کے اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم انہوں نے کہی ہیں، اور ایک تو بڑی عجیب بات کر دی، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ عوام کا پیسہ ہے، اور سندھ کی عوام کا پیسہ، اور یہ سر عام جناب خرچ کیا جا رہا ہے، خرید و فروخت کی جا رہی ہے، ہارس ٹریڈنگ کی جا رہی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی پولیس وہاں پر سندھ کی کیوں بلائی گئی ہے، اس کو وہاں پہ بلانے کی تک نہیں بنتی تھی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب برطانیہ سے ہمارا پارلیمانی نظام لیا گیا، اور وہاں پر تو لوگوں کا خوف ہوتا ہے، جو کوئی شخص ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، خرید و فروخت کا معاملہ۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب چھانگا مانگا کے زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا اور اب ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ امر بالمعروف کا حکم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اچھائی کی طرف کھڑے ہو۔ وزیر اعظم صاحب عجیب ایک بات کر رہے ہیں، وہ مسلسل الزامات لگا رہے ہیں کہ سندھ ہاؤس میں خرید و فروخت ہو رہی ہے، اور وہ اس الزام تک محدود اپنے آپ کو نہیں رکھ رہے، بلکہ اس الزام کو سچ تصور کر کے اس کے بعد لوگوں کو اس پہ راغب بھی کرنے کی کوشش کریں کہ جی ہاں ایسا ہوا اور آپ لوگ بول کیوں نہیں رہے۔ ایک تو وزیر اعظم صاحب مسلسل پاکستان بھر میں اپنے پارٹی کارکنوں کو اکسانے کی کوشش مبینہ طور پہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ آج بھی کہا کہ پرامن احتجاج جو ہے وہ عوام کا حق ہے، عوام کا یہ رد عمل ہوتا ہے، اور یہ پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے۔ اور پھر انہوں نے برطانیہ کی مثال دی کہ برطانیہ میں تو کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی شخص بک جائے اور کوئی خرید و فروخت کرے، اس کو عوام کا پبلک میں وہ کیسے جائے گا، اس کو اس چیز کا ڈر ہوتا ہے۔ وہ یہ پیش کرنے کی کوشش کریں کیس کہ جناب واقعی ایسا ہو رہا ہے۔ ابھی تک وزیر اعظم عمران خان صاحب، جن کے پاس بہت ساری انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، ایک بھی رپورٹ، ایک بھی ویڈیو، ایک بھی آڈیو ایسی نہیں پیش کر سکے جس میں کسی کی خرید و فروخت کا کوئی ذکر۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اب تک کی تاریخ میں جو حکومت کے اتحادی ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب، وہ بھی کل اس چیز کی تردید کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ میں نے پہلی تحریک عدم اعتماد دیکھی ہے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ مسلسل اس خرید و فروخت کو
الزام لگا کے پھر اس پہ یقین کر کے اور پھر لوگوں کو اکسا بھی رہے ہیں کہ جناب برطانیہ میں تو دیکھیں لوگوں کا خوف ہوتا ہے. مطلب یہ کہ وہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں اور پھر نتیجہ وہی نکلا جو کل نکلا. وہ 15-20 لوگ پہنچ گئے, سندھ ہاؤس پہ حملہ ہو گیا, اور سندھ ہاؤس پہ حملہ ہوا اور پھر وہ جو اراکین قومی اسمبلی ان کو لیڈ کرتے ان کو چھڑا بھی لیا گیا. پولیس والے تو ایکشن بھی کرنے پہ تیار نہیں تھے, لیکن پھر وہ جو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ شیخ صاحب کا موڈ کیسے خراب ہوا. شیخ صاحب کا موڈ ایسے خراب ہوا جی کہ وہ ریڈ زون ہے اور بالکل اس کے سامنے چیف جسٹس صاحب کو ہی رہائش گاہ ہے, جو پاکستان کے چیف جسٹس جو ہیں ان کی, اور ان کے سامنے سندھ ہاؤس ہے. وہاں پر پرسرار طور پہ پولیس غائب ہو گئی. 3-4 گھنٹے تک یہ وہاں پہ توڑ پھوڑ کرتے رہے, کوئی پولیس نہیں آئی. اور پھر سنا ہے کہ ایک مقتدرہ کی دوسری تیسرے نمبر کی ایک شخصیت ہے, اس نے شیخ صاحب کی خاصی سرزنش کی اور شیخ صاحب کو خاصا منہ ان کا کڑوا ہوا اور ان کو بڑے بھجے ہوئے لہجے میں میڈیا پر آ کے یہ کہنا پڑا کہ نہیں یہ غلط بات ہے. اور پولیس ایک ٹرک لے کر وہاں پر گئی اور وہ بندے خود چھلانگے مار کے ٹرک میں بیٹھ گئے. 12-14 تو سارے بندے تھے, تو ان کو لے گئے اور ایک وہ بڑی کمزور سی دفعات کا مقدمہ درج کیا گیا اور اراکین قومی اسمبلی کو شہباز گل صاحب چھڑا کے لیا. اب یہ سارا کچھ اگر ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو ہماری مقتدرہ کو بھی نظر آ رہا ہے, عدالتوں کو بھی نظر آ رہا ہے, سب لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ پتہ چلا کہ کل جو شب ملاقاتیں ہوئیں اسلام آباد میں, وہ ایک پتہ چلا کیونکہ ابھی تک کوئی ISPR کی طرف سے ایسی کوئی تردید نہیں ہوئی اس ملاقات کی, تو کافی جگہ پہ خبر آ بھی چکی ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملاقات کی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ DG ISI کی بھی ملاقات ہوئی صدر مملکت سے, اس میں کچھ اور بھی لوگ تھے. اب ان ملاقاتوں میں کیا بات ہوئی اس کے بارے میں کوئی بھی بات کرنا وہ مناسب نہیں ہوگا, کیونکہ یقینی بات ہے کہ وہ جو جن کی بات ہوئی آپس میں انہیں کو پتہ ہوگا. لیکن کل رات سے ایک پراپیگنڈا مہم سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے اور وہ مسلسل چل رہی ہے, اور کچھ اس قسم کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جناب وہ معاملات طے ہو گئے ہیں اور یہ PDM فلاپ ہو گئی ہے اور وزیر اعظم صاحب کے سارے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہو گئے ہیں اور یہ سارے لوگ واپس آ جائیں گے, اور کچھ اس قسم کی ایک مہم جو ہے وہ چلائی گئی ہے. اور یقینی بات ہے کہ یہ ایک فیک نیوز کی ہی ایک مہم ہے. جب تک کہ فریقین میں سے کہ کوئی بات نہیں کرتا اس وقت تک ہم کچھ بھی اس حوالے سے نہیں کہہ سکتے. لیکن ایک خبر اور آئی ہے, وہ یہ خبر یہ آئی کہ جناب سعودیہ میں شاہی خاندان کی ملازمت, یعنی کہ جو ایک اسلامی ممالک کی مشترکہ فوج ہے, اس کے جو سربراہ ہیں پاکستان کے سابق آرمی چیف ہیں جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف, پتہ چلا کہ خان صاحب نے ان سے بھی کوئی درخواست کی تھی اور وہ بھی پاکستان تشریف لائے تھے, اور انہوں نے جناب ہماری موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے جو طاقتور شخصیات ہیں ان سے رابطہ کیا اور خان صاحب کو جسے کہتے ہیں نا مبینہ طور پہ جو آگ کرنے کا ایک فیصلہ کیا کہ اس کو واپس لینے کی اپیل کی. لیکن ان کو پتہ یہ چلا کہ مبینہ طور پہ یہ کہا گیا کہ جی ہمارا کوئی فوج سے کا سیاست سے کوئی عمل دخل نہیں ہے, اپوزیشن جانے اور حکومت جانے اس معاملے میں ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ایک ایفرٹ کی تھی خان صاحب نے مبینہ طور پہ, وہ ایفرٹ بھی ناکام ہوگی. اور اس ایفرٹ کی ناکامی کا اور یہ جو کل والی شخصیات کے والے سے جو میں نے بات کی کہ جو ملاقاتیں ہوئی اس میں وہ فیک نیوز ہے, وہ فیک پراپیگنڈا میں اس کو کیوں قرار دے رہا ہوں, کیونکہ اگر کچھ ایسا ہوتا تو پھر وہ نہ ہوتا جو اس وقت سیاسی منظرنامے پہ دکھائی دے رہا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ صوبہ خیبر پختونخوا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ سمجھا جاتا ہے اور جہاں پہ تحریک عدم اعتماد کی کوئی بات ہی نہیں تھی سرے سے, کیونکہ ایک تصور کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ تو وہ ایک بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ موجود ہے, وہاں پر تو تحریک عدم اعتماد کی کوئی توقع نہیں بنتی. لیکن آج اپوزیشن نے وہاں پہ تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کر دیا, اور اپوزیشن جس طرح پہلے وفاق میں تحریک عدم اعتماد لائی اور پھر جو بھگدڑ مچی اور نظر آیا کہ PTI کے اندر کتنی بڑی بڑی دراڑیں ہیں, تو اس صورتحال میں KPK کے اندر تحریک عدم اعتماد لائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, اور اس میں یہ جو ایک پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی وہ کوئی معاملات دوبارہ طے ہو گئے ہیں اور خان صاحب جو ہیں وہ پھر چھا چھو گئے ہیں, تو ایسی بات تو فی الحال مجھے تو دکھائی نہیں دی. اور یہ ایک بڑی اہم اشارہ ہے KPK کے اندر تحریک عدم اعتماد کا لایا جانا. پھر جناب خان صاحب نے جو آج تقریر کی اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں وہ چھانگا مانگا کا زمانہ تھا اور اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا. خان صاحب ابھی کچھ ہی دن پہلے تو آپ اسی سوشل میڈیا کے خلاف وہ پیکا آرڈیننس میں آپ ترمیم لے کر آئے تھے, ابھی آپ کو پھر سوشل میڈیا کی ضرورت پڑ گئی. اس کا مطلب ہے کہ آپ جا رہے ہیں تو آپ کو پھر وہ ہے وہ اس قسم کی چیزوں کی ضرورت پڑی ہے. تو وہ پہلے بھی کہا گیا تھا آپ سے کہ یہ جو آپ آرڈیننس لے کر آئے ہیں, یہ پیکا آرڈیننس میں جو ترمیم آپ نے کی ہے یہ کہیں آپ کے گلے نہ پڑ جائے. تو یہ حکومت تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید نہ چل پائے, کیونکہ اکثریت آپ کھو چکے ہیں. شوکز نوٹس جو اپنے اراکین کو انہوں نے جاری کیا, ان نوٹسز سے ایک چیز تو بالکل کلیئر ہوگی کہ وزیر اعظم کے پاس اس وقت ایوان میں اکثریت نہیں ہے اور وہ اکثریت کھو چکے ہیں. جب ایسی
حکومت ہو، وہ اکثریت کھو چکی ہو، تو اس کا پھر وہ جسے کہتے ہیں نا اخلاقی جواز تو باقی نہیں رہتا، اصولاً تو مستعفی ہو جانا چاہیے. لیکن وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ لیکچر دیتے ہیں، کچھ اور کہتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، کچھ اور کہتے ہیں. پہلے تو کہتے تھے نا کہ میرے خلاف طریقہ عدم اعتماد لائی تو میں تو لانے والوں کو اپنے جو پارٹی کے لوگ ہیں اگر وہ یہ کہیں گے کہ جی ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہو تو میں ان کی عزت کروں گا اور مستعفی ہو کے گھر چلا جاؤں گا یا اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جاؤں گا. تو اب انہی لوگوں کو وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ رہے ہیں اور ان کو مبینہ طور پہ مطلب عوام کا پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ 3-4 روز سے بلکہ 5 روز سے مسلسل وزیر اعظم صاحب کی طرف سے اور وفاقی وزراء کی طرف سے خصوصاً فواد چودھری صاحب کی طرف سے یہ مسلسل پورے ملک بھر میں اپنی پارٹی کے کارکنوں کو اکسایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اراکین اسمبلی کے گھروں کا گھیراؤ کریں اور سندھ ہاؤس پہ حملہ کرنے کی بھی جو ہوا وہ بھی کچھ اسی قسم کی تقریریں کی گئی تھی جن کے نتیجے میں یہ ہوا. لیکن ابھی تک یہی 15-20 لوگ نکلے ہیں جی، جو وہ بھی 2 ایم ایل اے اپنے ساتھ 18-20 لوگوں کی، کچھ لوگ تو کہتے ہیں اس سے بھی کم ہے کیونکہ یہ چیز تھا کہ وہاں پہ جو میڈیا کے کیمرہ مین تھے وہ زیادہ تھے اور جو مظاہرین تھے وہ کم تھے اور اسلام آباد پولیس نے ان کو کچھ نہیں کہا اور پھر بعد میں ان کو مہمانوں کی طرح رکھ کے ان کو رخصت کر دیا گیا. 2 ایم ایل اے جو تھے قومی اسمبلی کے وہ تو شہباز گل صاحب اپنے ساتھ لے آئے اور خان صاحب جو ہیں وہ پھر ایک اور بھی انہوں نے بات کی، وہ امر بالمعروف کی بات کرتے ہیں اور خان صاحب یہ فرض کیے بیٹھے ہوں یہ لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کریں کہ وہ اچھائی پر ہیں. اب اس چیز کا فیصلہ خان صاحب نے آج خود ہی کر لیا کہ وہ اچھائی پر ہیں، کیونکہ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا نا کہ آپ پورے پاکستان کے اندر آپ معاشی طور پہ اس سچویشن میں ملک کو لیں اور آپ لوگ کہیں پبلک کو ایک طرف کہ میں آلو اور ٹماٹر کی قیمتیں تو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آیا تھا اور اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کا فرض ہے کہ وہ آپ کو اچھائی پر سمجھ کے کھڑے ہو جائیں. اگر یہ اچھائی ہے جس میں آپ نے عوام کی تباہی نکال دی تو پھر پتہ نہیں برائی کیا چیز ہوتی ہے. بہرحال آج کی جو ان کی تقریر تھی وہ بھی مسلسل اپنی پرانی چیزوں کا ہی تسلسل تھی. اسی طرح بات کریں تو سپریم کورٹ میں ایک جو پٹیشن فائل کی گئی تھی وکلاء کی طرف سے سیاسی جماعتوں کو 27 تاریخ کو یہاں پر وہ جو بھی احتجاج وغیرہ کے حوالے سے جلسے کرنے کا اعلان کیا گیا ان کو روکنے کے لیے اور تحریک عدم اعتماد میں لوگوں کو تحفظ کے ساتھ ووٹ ڈالنے کے حق کو یقینی بنانے کے لیے اس کی سماعت تھی پیر کے روز. لیکن آج ہفتے کے دن چھٹی کے باوجود سپریم کورٹ نے اچانک اس کیس کو لگانے کا حکم دیا اور ایک افواہ پھیل گئی کہ شاید یہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا، جس کے بعد رجسٹرار کو یہ تردید کرنا پڑی کہ یہ از خود نوٹس نہیں ہے، وہی پٹیشن ہے. اس کی آج سماعت ہوئی اور پھر اس میں جب اٹارنی جنرل سے پیش ہوئے تو ایک تو نوٹس جاری کیا گیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ جی اگرچہ کہ سپریم کورٹ کا تحریک عدم اعتماد والے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ووٹروں کا حق یقینی بنانے کے لیے اور اس حوالے سے یہ پٹیشن ہے اس کو ہم آج سن رہے ہیں. اور انہوں نے نوٹس جاری کر دیے چاروں بڑی پارٹیوں کو اور دیگر فریقین کو جو سرکاری افسران ہیں یا سیکٹریز وغیرہ ہیں کہ جی پیر والے دن 1 بجے پیش ہے. وہاں پر انہوں نے اٹارنی جنرل سے یہ کہا کہ سنا آپ بھی کوئی ریفرنس لے کر آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم وہ اس کلاز کی تشریح کے لیے آ رہے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا جی تحریک عدم اعتماد سے ہمارا تو تعلق نہیں ہے لیکن اس کی ہم تشریح اگر ہمارے پاس آپ کہتے ہیں تو ہم کر دیں گے، تو آپ بھی پٹیشن وہ فائل کر دیں جلدی تاکہ ہم اس کو ساتھ سن لیں. تو اگرچہ کہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ نہیں اس کو بعد میں سن لیں لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں ہم پیر والے دن ہی اس کو بھی اس کے ساتھ ہی سن لیں گے. اور انہوں نے یہ بھی ہدایت کی کہ وزیر اعظم کو وہ یہ کہیں کہ وہ مشورہ دیں کہ وہ یہ جو جلسے وغیرہ ہیں اس کے حوالے سے کوئی مناسب حکمت عملی اختیار کریں، جس پر سنا کہ اٹارنی جنرل نے جا کے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس معاملے پہ جو سپریم کورٹ کا ورژن ہے اس حوالے سے انہوں نے ڈسکس کیا اور یہ کہا ہے کہ یہ جو جلسے جلوس ہیں اس کے حوالے سے حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے یقینی بنایا جائے. اس وقت تک کی صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور ابھی تک ان کو کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی. اور اب آتے ہیں ہم اس خبر کی طرف جو ہم نے آپ سے شروع میں ذکر کی تھی. وہ خبر یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب خاموش تھے بیچ میں کئی سال، تو انہوں نے حلف نہیں اٹھایا صوبائی اسمبلی کا ممبر بننے کے بعد. وہ اپنے آپ کو چونکہ صوبائی اسمبلی کے لیول کا آدمی سمجھتے نہیں تھے تو انہوں نے حلف نہیں اٹھایا. بعد میں جب پتہ لگا کہ وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے تو انہوں نے جا کے اچانک ایک دن حلف اٹھا لیا. اس کے بعد سے وہ پھر گھر بیٹھ کے کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا. اور چودھری نثار صاحب بھی آپ کو پتہ ہے وہ بڑے جیسے کہتے ہیں لیے دیے خود کو رہتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی کچھ اسی طرح کی شخصیت کے مالک ہیں. تو یہ آج دونوں شخصیات جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے جی گزشتہ روز، اور یہ ملاقات ان کی ہوئی ہے ذرائع کے مطابق بنی گالہ میں اور یہ کل شام کو ملاقات ہوئی ہے. اب اس ساری صورتحال میں چودھری نثار کا نکل کر وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا یہ بہت اہم معاملہ ہے. اور ذرائع کے حوالے سے کہنا ہے کہ چودھری نثار صاحب بھی تو چونکہ ان کی بھی بچپن کی خواہش ہے نا پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننا، آج تک وہ خواہش پوری نہیں ہو سکی. اور اب جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے اس صورتحال میں شاید ان کو وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں کہ ان کو یہ
امید پیدا ہو گئی ہے کہ جناب یہ شاید کوئی میرے بھی پجے جمپ ہیں. تو وہ اس چکر میں ایک ملاقات ہوئی ہے جی, اور اس ملاقات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے, یقیناً چودھری نثار علی خان صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو کہا ہوگا کہ اگر ان کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ دے دی جائے, کیونکہ وہ سیٹ بھی ان کے پاس صوبائی اسمبلی کی ہے, تو پھر وہ کچھ بندے شندے مسلم لیگ نون سے توڑ سکتے ہیں. وہ توڑ سکتے ہیں یہ نہیں توڑ سکتے ہیں. ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ چودھری نثار صاحب کے ساتھ مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی نہیں ہیں, کیونکہ جب سے چودھری نثار صاحب مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے اور مسلم لیگ کو عملاً انہوں نے چھوڑ دیا, اس کے بعد سے مسلم لیگ کے لوگ جو ہیں ان کا رابطہ بھی چودھری نثار صاحب سے اس وقت تک نہیں ہے. بہرحال دیکھتے ہیں اس صورتحال میں چودھری نثار صاحب کی ایک اچانک انٹری ہوئی ہے, یہ انٹری کیا رنگ لائے گی. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اتحادیوں کی طرف سے بھی ایسے مشورے آ رہے ہیں, سنا کہ یوں سے بھی مشورہ آیا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر پیچھے ہٹ جائیں اور اپنی جگہ کسی اور کو وزیر اعظم بنا دے تو پھر شاید کچھ بات بن سکتی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ بن سکتی ہے یہ نہیں بن سکتی, لیکن مشورہ ان کو ضرور دیا گیا. اور اب تو وہ خان صاحب کی اپنی پارٹی کے اندر بھی کم از کم 4 وزیر اعظم پھر رہے ہیں. ایک تو فواد چوہدری صاحب بھی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں, وہ کہتے ہیں یار میں کیوں نہیں بن سکتا. اور اسد عمر صاحب تو جب سے تحریک انصاف بنی ہے تب سے ایک امیدوار ہیں, دل میں خواہش ان کی بھی ہے. اور پھر جناب شاہ محمود قریشی تو مطلب وہ تو اپنے آپ کو باقاعدہ متبادل امیدوار سمجھتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا. اور پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ بھی امیدوار ہیں, وہ تو کہتے ہیں میں نے تو عمران خان کو وزیر اعظم بنایا. 4 وزیر اعظم تو ان کے ارد گرد اس وقت گھوم رہے ہیں وزیر اعظم صاحب جو موجودہ ہیں. اور لیکن جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ خان صاحب کا جانا تو لگتا ہے کہ ٹھہر ہی گیا, اور یہ اگر او آئی سی کانفرنس نہ ہوتی تو شاید اب تک خان صاحب گھر جا چکے ہوتے. لیکن یہ او آئی سی کانفرنس کی وجہ سے ان کو 2-4 دن اور مل گئے ہیں, اور ان کا یہ خیال ہے کہ شاید لوگ ان کی طرف واپس آ جائیں گے. البتہ ہمیں اس بات سے اتفاق نہیں ہے. آپ کی جو بھی رائے ہے آپ اتفاق کرتے یہ نہیں کرتے, نیچے کمنٹس میں ضرور تحریر کر دیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.